ایک مٹی پہ نکل دیئے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اے نبی دے غلامو ایک حرف بھی نہیں سننا ہویا دھوڑ پہ نکل دیئے کتابیں وچو. جیرے ویلے حضرت شمس تبریز مار ہوئے حضرت روم رون پہ گئے. ساروں قطار روندہ کھڑے قدمیں ڈھے گئے سنا میں نہ سناتا طلباء نے نہیں سناتا. اے نبی کے غلام حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمائے اے رومیاں بہت بڑا عالمی اے جلال الدین اج میں تے کو فیض دے منایا تیرا علم دا صدقہ تیری محنت دا صدقہ ہے بے چھوڑ. رب نے فرمایا وہ مولوی اٹھے بیٹھے ہو. شہن شاہ عبد القادر جیلانی بھی مولوی ہاں. پہلے مولوی ہوندے والا مولا بندے. رومی بھی مولوی ہاں. خواجہ فرید بھی مولوی ہاں. مولوی کنے مولا بنے. پیر اکرم شاہ جمالی مولوی ہاں. مولوی کنے مولا بنے. بیٹھے ہو. پہلی پوڑی پہلی سیڑھی یہ علم آلی ہے. سمجھ آئیے نا جب علم ہے تو تو سب کچھ مل دے. اے نبی دی غلام ربی کائنات نے فرمایا ہوں کل علم ہا. کتنی علم ہا؟ علم من الکتاب او کتاب جنہی حضرت سلیمان علیہ السلام دے اوراق اترے ہن او چھوٹی جی کتاب ہے. فرمایا ہوں دا تھوڑا جا علم ہا. کئی مولوی کو پوچھے علم جنہی تنوین ہی دا مانا چاہیے تھوڑا جا علم. اللہ سے نے فرمایا ہوں دا علم تھوڑا جا علم ہا. بیٹھے ہو ان دی شان کیا ہے؟ عرض کریں دے انا آتی کبھی میں گھنا انہیں آکھیا میں اللہ سے کرو دعا مانگنا یا رب دے فضل نال کچھ نہیں آکھیا. اے نبی دے غلاموں بڑا اچھا دعویٰ کی جس انا آتی کبھی میں گھنا دا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے نگاہ فرمائی ہے کتنی دیر گھنا سے آدھی قبل ایّر تد الیک طرفک. فرمایا قبل ای تو بھی پہلے اجا اکھ نہ جم کی ہو سی تخت توڑے کول آیا رہا. بیٹھے ہو یہ میں اپنی گل بیٹھا کرنا اردو دی کتاب نہیں اے رب کا قرآن ہے. فرمایا اجا اکھ نہ جم کی ہو سی قبل ای تو بھی پہلے آیا رہا. اے نبی دی غلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے نگاہ فرمائی اکھ جھمکانے کے نے پہلے تخت پاتے کے نہیں پاتا. ایک کہندہ شان ہے ہوں دا شان ہے جرا مولوی ہے. ہوں دا شان ہے جنہیں کل تھوڑا جا علم ہا. تے میں توڑی توجہ کرامن چاہتا حضرت سلیمان علیہ السلام تے جڑے اوراق ہیں ان دا تھوڑا علم رکھن والا ان دی طاقت اتنی ہے تے جڑا قرآن دا صاحب قرآن ہے جے کو قرآن دا علم ہے ان دی طاقت کتنی ہو سی. ان گالے ہے جنہی میں گال پہ کرنا ہم تے ان دی گیٹی اڑ گئی ہے. اتنی وڈا تخت اتنی دور سفر شام جو چاہ کے اکھ جھمکن کے نے پہلے پہنچا دیتے ایک ہی میں ہو سکتے. قرآن ٹھپ دیتے ایک ایک علماء کھل گئے یار میری گیٹی اڑ گئی میں کو نہیں سمجھ آئے ایک ہی میں تھی گئے. انہیں آکھے یار اگر تے ایک چیز سمجھنی ہے تے ون پاکستان دیں اللہ والے موجود ہیں علماء موجود ہیں تیرا مسئلہ حل ہونے سے. جوان جو چھو ٹکٹ کٹوئی ہے نا ہاتے انگریز کے لیکن دل ریسرچ ہی شوقہ کہ میں سمجھائیں کی میں ہے. جلے ایرپورٹ تے لچے نا سامنے اٹھے سے اللہ والے ویدے پہلے نہیں سمجھیں بسترے چاہی ودن لوٹے ہاتھ ویچن استرے پائی ودن نہیں سمجھیں. ہاں بھی آپ کون ہے کہ ہم اللہ والا. اچھا میں تے اللہ والا کو تک لیندہ تو میری گالتا سنو کیا گال ہے کہ یہ مسئلہ ہے. آئیں امیر صاحب آئیں گے آپ کو بتائیں گے. انہیں گنگے ناندے کیا دسنا حج جہل ہے. امیر صاحب آگئے امیر صاحب ہاں بتائیں ریمنٹ چلیں گے آپ کو بتائیں گے. آپ چلہ لگائیں آپ کو سمجھ آ جائے گا. اے نبی دے غلامو چلہ جوان لیندہ ودے بسترے چاہی ودے لوٹے ہاتھے چل اس طرح پھر گئے بسترہ چاو گئے چلتے جوان دے گٹے سوچ گئے بڑا ساوے منحوس ہو میں کو آگے نہیں بس وہ آئے گا ریمنڈ آئے گا فلاں آئے گا. انہیں کو کیڑی شدہ علم ہے اللہ سی انہیں دے شرک نے بچاوے آکو آمین سارے. ایک گنگے داند مادہ انہیں کو ایمان واللہ نے ایک ہی بس تڑھے گیا بندے کو ایمان کھچی گیا. اللہ تعالیٰ انہیں دے شرک نے بچاوے. ٹائم ہویا تے مڈا ساہین کون کتھوں آئیں
ہاں متا کو سی شاہ جمالی کیا بیٹھا دے میں آپ نہیں بیٹھا تھا دسائیہ میں تھوڑا جہاں ہاں بل کل کو خدشہ نہ تھی وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عطا فرما رہی ہیں کچھ منافقین ہن منافق ہن جنہیں نبی دے کول آندے ہن نمازی پڑھتے ہن چہرہ بھی دے دے ہن دیدار بھی کریں دے ہن لیکن ہن منافق دلوں نہ ہن اڈو گالی سونو اڈے لیں دے ہن اڈو سمجھ آئیے کہ نہیں نبی دے غلاموں میرے پاک نبی کو جس وقت اجازت ملی ہے میرے نبی نے فرمایا اخرج انت منافق یہ میں حدیث بیٹھا سنے دا حدیث بخاری بیٹھا سنے دا میرے نبی نے فرمایا اخرج انت منافق اخرج انت منافق اخرج انت منافق حدیث پاک کے اندر اندے 70 بندے کو منافقین کو نبی نے مہر کر چھوڑے نماز نہیں پڑھا دیتی تے سارے سادہ دل لوگ آدھے سی شدہ ہیں مسافر چلو رات تے ٹکا لوں نماز تے پڑھا لوں میں کہ تیرے نبی دے اخلاق نے تیرا اخلاق زیادہ ہے نبی نے نہیں باما لیتا اس سنت بن گئی ہے میرے نبی دی جرا منافق ہے ان کو نہیں باما نے بنا یہ نبی دی سنت ہے بیٹھے ہو اچھا بھی انہیں اعتراض وجہ کیا ہے نبی نے کیوں انہوں کو بہر کر دیا کیوں منافق آ کیا حدیث پاک گواہ ہے نبی پاک نے فرمایا میں ات واسطے کٹ دا پیا کہ میرے علم غیب تے اعتراض کریں دے بیٹھے ہو انہوں پوچھو کہیں لے گونگے ڈاندے کہ نبی کو علم غیب ہاں بھئی یارو سادے مال نہیں ماری وجہ اے فرقے والے اے گستاخ یاد رکھے بچ کے رہو جنہوں نے اپنے کتابیں دے اندر لکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال اگر نماز آونی نماز مکروہ تھی دیئے ترٹ وین دیئے ان دے مقابلے چے گڈا گھوڑے جانور دا خیال آونی نماز نہیں ترٹ دی مکروہ نہیں تھی میں کو ڈسو کہ اسا انہوں کو اپنا امام بنا سکتے ہیں اسا استاد بنا سکتے ہیں میں ایک واسطے آتا بیٹھا میں ڈسیدہ بیٹھا میرا حق بن دے میرا فرض بن دے میں کو ڈسیدہ بیٹھا ایسے دنیا دے پیچھو ایسے فرقے دے پیچھو نماز نہیں تھی نماز پڑھو نبی دے غلامہ دے پیچھو پڑھو نماز پڑھو جنہیں پنجتن پاک دے غلام ہیں انہیں دے پیچھو پڑھو نماز پڑھو اہل بیت دے جنہیں غلام ہیں انہیں دے پیچھو پڑھ اون بدبخت دے پیچھو نماز نہیں پڑھنی جنہوں نے اپنی کلام نہ لکھے نعوذ باللہ کہ حسین باغی ہا یزید حق دیا ان میں کو ڈسا انہیں دے پیچھو نماز پڑھ سے اے نبی دے غلاموں میرے پاک حسین دا کیا مقام امام عالی مقام سید الشہداء امام عالی مقام دا مقام ہے میرے نبی اپنے کندھا تے سوار فرمے دیاں سوار بھی ہن تے زلفہ مہار بھی ہن رب جی دیا قسمہ چاہوے زلفے دیا میرا حسین ہوں زلفے کو مہار بناوے میرا نبی مہار بنا کے حسین دے ہتھاں میں چلے وے تے وال آکے حسین باغی ہا تو میں کہ بدبختہ تو کیڑا علم ون کے پڑھی بیٹھے ہو یہ علم نہیں یہ جہولت ہے ایسے عالم دے بارے حق باؤ سی پہلے فرمایا سنائیہ وہاں کہ پڑھ پڑھ علم بیٹھے ہو آج میں ذرا بیٹھا تھکا نہ تو میں ایک کو پوچھا چنگی طرح میں پڑھ پڑھ علم ہزار کتاب وہ ملا پھرن بیچارے ہوں ایک حرف عشق دا پڑھنا جان میں مولوی بڑے ودن شیخ الحدیث تے مفتی سنوائی ودن بلے شاہتی ہے کہ نانا ایک حرف عشق دا پڑھنا جان وہ بھلے پھرن بیچارے ہوں اے ملا جے لکھ نگاہ کرے کئی کو کندھی نہ چاڑے ہوں عاشق جے ایک نگاہ کرے لکھ ہزاراں تارے ہوں ایتے ہوئے ملا ہے نا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری وَإِنَّكَ علم
علم تک تھی کچھیج گیا کہ نبی تو ہم جیسے بشر ہیں. کیوں صحیح لکھے نہیں کہنا نبی ہم جیسے بشر ہیں. میں کہ نبی دے غلام دی مٹی دا دھوڑ بھی نہ تھی سکتا جو نبی نال مقابلہ کریں دی. گھروں دال منگے چڈوئی منہ میں چاوے تو آتی میں نبی دا شان. اللہ اکبر. میرا محبوب اشارہ فرماوے چند ڈو ٹکڑے کر دے دے. اے نبی دے غلاموں میرا پاک نبی اگر اشارہ فرماوے سیدنا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا دی نماز واسطے اشارہ فرماوے سورج واپس آوے اے کہ نہیں آیا بولو تو صحیح. میں کہ تو رینگتا ہے فرش پر ہے اس کا گزر عرش پر اندھے نجدی کچھ ہوش کر تو بھی بشر وہی بشر اپنے مقابلے دا دی. اللہ اکبر. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. ایتے میرے نبی دا مقام ہے. آذرا سن امام علی مقام دا کیا مقام ہے. سر نیزے تے سوارے بیٹھے ہو سر نیزے تے سوارے اے میرے نبی دا شہزادہ ہے میرے نبی دی آلے سر تن تو جدائے سر نیزے تے سوارے کربلا تو شام تک پیدل رفتارے قدم قدم تے قرآن دی پکارے. قرآنی پڑھ دے وے دے دنیا کو کلمہ ہی پڑھیں دے وے دے. اتنے نبی دی آل ہے. خدا دی قسم ہے میرے محبوب دا کیا شان ہے. میں کیا بیٹھا آدمی گل یاد ہے جوان جو میں اٹھا صحیح دساؤ میں کو امیر صاحب بتائیں گے ریونڈ آ کے بتائیں گے وہ انہیں جہل ملنے کو کیا پتا عشق ہوئے نا محبت ہوئے تین نگاہی دا پتہ لگے. اور جوان بڑا پریشان ذرا غور کرے ایمیں گزرے نا لاہور داتا دربار کرنے آئے پوچھنا کی تھی یارے کیا رشے کہیں دی مزارے سبز گنبد کہیں دیئے ایمیں دیکھ کے ایمیں بڑے کھوڑے تھی کیا دوں چل تو تے کو پتہ نہیں اے کیا تو آکھن چاندی ایتا مشرکین بدتی ہیں قبر چٹن ہوا کہ نا ایتا قبر ہے ہوا کہ ہاں قبر ہے اکے قبرہ میں بیامی کیا کئی قبر ہے تو لیکن میں دیکھنا پوسی میں ریسرچ کرے سائی قبر کون ہے ای قبر دا مالک کون ہے. جوان نے بسترہ اچھال سکتے لوٹے گئے ہر شے گئے فوراں اٹھتے گئے جنہیں ڈٹھے سنا نورانیت سبحان اللہ. وہ خدا دی قسم جنہیں نبی دے غلام ہیں تے نبی دی آل ہے تے بل نورانیت کیوں نہ ہوئے. پوچھنا کہ جیسے یار کون ہیں صحیح اللہ والے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ رسول دی فرمان گزارے دنیا دی دلا میں نبی دی محبت دیتی ہے. یہ ہن آرام فرما ہے تے جنہ دا کوئی مسئلہ روک ونجے آڑ ونجے پریشانی ہوئے ہنہ دا وسیلہ دے دیں اتھا ہی آندن مسئلہ حل تھی ویدے تے جوان تے پریشان ہاں اکھی یار میرا بھی ایک مسئلہ ہے اکھی ونج وضو کر نفل پڑھ آنکھ داتا کرم فرما بیٹھے ہو رب دی بارگاہ میں کیا یا اللہ ہی داتے دا وسیلے نال ہی دے صدقے نال میرا مسئلہ حل فرما. اے نبی دے غلاموں جوان نے وضو کیتے نفل پڑھیے میں کھڑ گئے اکھا میں چوہن جوئن تھوڑی دیر گزری آمن والا ایک سونے چہرے والا آ گئے اللہ دا پیارا آ گئے فرمایا کہ سفید ریشے سونے کپڑے پاتے ان مسافہ کیتے سلام کرن تو بعد پوچھے یار کیا گل ہے کیوں کھڑا رون دی سونا میں ات واسطے کھڑا رون دا میرا ایک مسئلہ حال نہیں تھی دا یہ مسئلہ ہے کہ بلقیس دا تخت اک چھمکن کے پہلے کی میں آ گئے میرا نہیں مسئلہ حال تھی دا فرمایا نے اچھا بہے تھی بیٹھے ہو اچھا بہے تھی اے دا ساتھ چاہ پیسے کافی پیسے آئے آئے ایمیں دیکھ کیا دے سیاں اگر کافی پلے نہیں تیری مہربانی میں کو تدو مہینے تھی کہ میں رول گیا پریشانا آپ نے فرمایا اچھا بیٹھی جب بیٹھیں اللہ والا نے میں ہاتھ کھڑا کی تھے اے نبی دی غلامو ہاتھ دا کھڑا کرنا پرچ پیالی ہاتھ تے آمنا
پیرچ پیالی آ گئی ہے اللہ والے نے میں آگاہ کی تھی فرمائنے کھن ایک کافی پی کھن تیرا مسئلہ حل کریں دا اے نبی دے غلاموں جس وقت اون جوان دی نگاہ پیرچ پیالی تے گئی چیخ نکل گئی دھاڑ کٹیے وہ کیوں کہ سونا میرا تو مسئلہ حل ہو گئے میرا مسئلہ حل ہو گئے او کی میں اکھے ایجا پیرچ پیالیے جلے وجہ میں پاکستان اندھا پہ ہمی میں اپنی بیوی کو گھن کے دے کے آیا ایجو ٹائم میں میری بیوی کافی بنے دی پیندے آسے اے اوہ کافی ہے جنہی میری بیوی بنائیے اے اوہ پیرچ پیالیے جنہی میں گھن کے انگلینڈ دے کے آیا اگر ایک سیکنڈ انگلینڈ چو اے پیرچ پیالی آ سکتی ہے تے بلکہ اس دا تخت بھی آ سکتی ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اے اللہ والے دا مقام ہے اے نبی دے غلام دا مقام ہے پتہ نہیں نبی دا کیا شان ہے سمجھ آئیے کہ نہیں رب کائنات نے فرمایا دنیا والوں میرا میٹھا محبوب لقد من اللہ علی المؤمنین بیٹھو فرمایا لقد من اللہ میں اللہ نے احسان کیتے منت لئیے یا اللہ کیڑی شاید منت آکے میں ایک نعمت تو دیتی ہے یا اللہ تیرے تے بہو نعمت ہے اسا جسم تے گنوئی اسا نہیں گان سکتے بل تیمی اعلان فرما دیتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا میرے نعمت اسا گنتی بھی نہیں کر سکتے شمار بھی نہیں کر سکتے یا الہ العالمین ایک کیجی منت لئیے آنکھ دیتی منت نہیں لائی اولاد دیتی منت نہیں لائی جائیداد دیتی منت نہیں لائی اے میرے کریم کیڑی شہدی منت ہے رب کائنات نے فرمایا دنیا والو اس ساری نعمتاں اس سارے احسان اس سب کچھ جو دیتے اے میرے نظر وچ قلیل تھوڑا جائیں فرمایا ہوا خدا ہوا رب تے فل مہیدی منت لاؤں کہ میں تو کو آنکھ دیتی می سمجھ آئیے کہ نہیں میں تو کو اولاد دیتی می مہیدی منت لاؤں دیکھو نا بھی ایک وزیر جو آوے تھے 50 روپیہ تقسیم کر ونجے خان صاحب اٹھن سی 10 روپے تقسیم کر دے ون تے والا کئی جاڑنے بعد میں منت لئی تو کو 10 روپے دیتے ہم یاد ہے وہ کہ خان صاحب مہربانی کر اے جلا بڑا وزیر ہمیں کوئی دیندا ہمیں زیادہ شاید ایک ہی منت لاویں ہاں اج 10 روپے دی منت پہلے سمجھ آئیے کہ نہیں رب نے فرمایا اے ساریاں میرے نظریں وچ قلیل ہیں جڑی وڈی نعمت جب عطا کی تھی می ول میں رب نے منت لئی جڑی میری شان چک دی ہے او منت لئیے اے الہ العالمین کیڑی نعمت ہے اور کے کو عطا کی تھی بیٹھے ہو رب کائنات نے فرمایا دنیا والوں لقد من اللہ میں احسان کی تھی میں منت لئیے یا اللہ کیڑی شاید کیندے ہوتے منت لئی رب کائنات نے او منت احسان نعمت دا ذکر بعد اچ کیتے جے کو ڈتی ہے اون دا ذکر پہلے چا کیتے صحیح کہیں کو ڈتی فرمایا علی المؤمنین میں قرآن بیٹھا سنیں دا علی المؤمنین فرمایا نعمت بھی عظیم ہے جے کو ڈتی می او بھی عظیم ہے رب کائنات نے فرمایا میری منت ہر بندے تے نہیں علی الناس نہیں فرمایا کہ ساری مخلوق تے میری منت ہے نہیں فرمایا علی المؤمنین میری منت ہے مومنین تے ہے ایمان والے تے ہے اور میں توڑے کو پوچھتا جیندے ہوتے منت لگ دیئے جیندے ہوتے خوشی آن دیئے احسان تھی دے خوشیاں اوفو منے دے یا بیا منے دے بولو تو صحیح نا حضرت یار ایویں کہیں دے گھر پتر جم دے لا خوشیاں تے وہ منے دے یا ہمسایہ منے دے او بھی بستی والا نہیں منے دا خوشیاں وہ منے دے جے کو نعمت ملی گئی ہے اچھا ای سمجھ نہ آوے کوئی انجوز والا آ ونجے تے بوریاں کھڑا ونڈے ہی دیاں اٹے دیاں لین لگ گئی ہے بندے کھڑن تھا لین شام تھی گئی بوریاں ختم تھی گئے انجوز چلی گئی ہے جے کو بوریاں ملن وہ خوش تھی سی یا وہ بیٹھی سی بولو تو صحیح نا تے جے کو نہیں ملیا اگر ان کو آنکھ ہو چاہ یار تم خوش ہی یا ہوں جنا اللہ جڑیاں بھول نال سڑیا بتاؤ تھی
سارا دی میں کھڑیاں تو میں کولا چڑے نہیں اوتے بھیڑ ویسی ایویں ہے یا کہنا اے نبی دے غلاموں بیائے نہیں میرے پاک رب نے فرمایا خالق کی کائنات نہیں فرمایا اور دنیا والوں میری نعمت عظیم ہے میں جے کو ڈتے وہ کو ڈتے جن دے دل وچ ایمان ہے مومنین فرمایا میں ایمان والے کو نعمت عطا کی تھی میں بے ایمان کو عطا نہیں کی تھی معلوم ہویا نبی دی آمد تے جھنڈے او جیسی نبی دی آمد تے خوشیاں او منے سی نبی دی آمد تے جشن او منے سی جن دے دل وچ ایمان ہو سی سمجھ آئیے کہ نہیں تے او با او تے چڑیا ودا ہو سی بھی جلوس کیوں ودے کر دے ہوئے وہ میلاد بیتاتے ہوئے جلوس بیتاتے ہوئے جھنڈے کیوں چاہیے بدے ہو میں کہ تیری قصور کہنی رب نے نعمت کو ڈتی کہنی اذ بعث فیہم رسولا میں اپنا محبوب تک عطا کی تیمی کافی ٹائم گزر گئے راضی تھی پہ ہو تے نعت خان حضرات بھی بیٹھے گھنٹہ الحمدللہ تقریباً میرے خیال گزر گئے لیکن میں اینا ساما محبوب دا شان کیا ہے بس آخری گا اسا کو آدن سے جو سا نبی دے جرہی میں نا بریلوی تو سا اتنی تعریف نبی دی کریں دو اتنی کریں دو کہ رب نال ملا لیں دو کوئی حد بننا رکھو میں کہ مولوی حد بننا تو چاہتا سا آسا ہوتے ہی کھڑتی سمجھ آئیے کہ نہیں حد بننا رسا کہ امیر صاحب سے پوچھوں گا میں کہ امیر سے بعد میں پوچھنا فقیر سے سن کے جا سنائیہ مدرہ اے نبی دے غلام جس وقت ربی کائنات نے اپنا تعارف کروائے اپنا ذکر کی دے ربی کائنات نے فرمایا دنیا والوں میرا تعارف ہے رب العالمین بیٹھے ہو میں رب ہاں تمام جہان والے واسطے رب ہاں اے میرے پروردگار تیرا تعارف ہو گیا تیری یار دا تعارف ربی کائنات نے فرمایا دنیا والوں میرا تعارف رب العالمین میرے یار دا تعارف رحمت للعالمین کوئی حد بنا رہی ہے میں کیوں تھا کیا رب تعالیٰ رحمت للعالم او ایک جہان واسطے رحمت ہے میں سارے جہانہ واسطے رب ہاں فرمایا نہیں اے دنیا والو جے تک میں رب دی ربوبیت ہے او تک میرے یار دی رحمت ہی رحمت ہے نہ میرے ربوبیت دا کوئی حد کا بننا ہے نہ میرے یار دی رحمت دا کوئی حد کا بننا ہے اکھے والتا ایک پکا تو شرک کر گئے ہوں ہاں تو تے حد بنا نہیں رکھیا میں کہ نہ کیٹاگری تبدیل ہے بیٹھے ہو او رب ہے اے رحمت ہے رب دا معنی پالن والا رحمت دا مفہوم سنبھالن والا کیوں بھی یہ ہے یا کہنا میرا یقین ہے دیون والا او ہے کیوں بھی توڑا یقین ہے نا سارے نا بیاسا اہل سنت یا رسول اللہ کھنوالے دا یقین ہے بھئی یارو دیون والا او ہے لیکن اگو میں کہ روکنا دیون والا او ہے ونڈاون والا ہے اندھی اتھو ہے ملدی اتھو ہے میں آپ کو بیٹھا دا اے نبی دی غلاموں میرے پاک نبی نے فرمایا ایک کے گل دی انشاءاللہ دلیل دے سا میرے پاک نبی نے فرمایا دنیا والوں میرا شان ہے میرا مقام ہے اللہ موتی وفی روایت یوتی رب نے میرے محبوب نے فرمایا سب کچھ دیون والا اللہ ہے یہ درس نبوت ہے کیوں بھئی یہ سادہ یقین ہے مولوی جلے ذکر کرے سینہ بس یہ گل اللہ موتی میرے نبی نے فرمایا سب کچھ اللہ دیون والا ہے میں کہ مولوی ذرا حدیث کو پورا کر جا ہی ادھور فتور ہے پروردگار میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ موتی حدیث ختم نہیں تھی گئی نبی پاک نے فرمایا دیون والا ہوئے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ میرے پاک نبی نے فرمایا دیون والا او ہے ونڈاون والا اللہ اکبر فرمایا اندھی اتھوئے ملدی اتھوئے یہ ہے جا کہنا اللہ موتی وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ فرمایا ونڈاون والا میں نبی ہاں دیون والا او ہے میرے رب نے فرمایا محبوب تیرا شان او بڑے جے کو دیوے جتنی دیوے
بیٹھے ہو جینکوں ڈیویں جتنی ڈیویں ایک لفظ میں آدھا پیاں جو کچھ ڈیویں میں نہ پوچھتا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا محبوب جینکوں ڈیویں جتنی ڈیویں جو کچھ ڈیویں اے محبوب میں رب رکے سانا تو دیتا آوی میں عطا کرے گا آسا سمجھ نہیں ہے اے میرے نبی دا شان ہے اگر یقین نہ پیاندہ ہوئے حدیث سن حضرت ربیہ نبی دا غلام بیٹھے وضو بیٹھا کروے دے میرا نبی وضو بیٹھا کرے ذرا حدیثاں پڑھ کے دیکھ سبحان اللہ صحابہ دی محبت تا دیکھ حدیث پاک دے اندر اندے جلے میرے نبی وضو فرماویں ہاں صحابہ کرامی میں ہلکا چا بڑھاویں اے نبی دے غلاموں میرے نبی وضو فرماونا ایک بوند پانی دی زمین تے نہ ونجن دے دے ہن حدیث پاک کے اندر اندے میں مکہ چا بنے دے ہن جڑے ویلے مک دے اندر پانی آ ونیا کوئی سینے تے بیٹھا ملیں دے کوئی اپنے چہرے تے مریندا بیٹھے کوئی گھٹیاں پیندا بیٹھے حضرت ربیہ وضو بیٹھا کروے دن میرے نبی دی رحمت جوش ہے میرے نبی نے ڈٹھے فرمانے یا ربیہ ہاتھ روک لیتے ہیں یا ربیہ اے ربیہ جی سونا محبوب کیا فرمائیں دے وہ بیٹھے ہو انہیں ذرا غور کرے میرے طرف دیکھو جی یا رسول اللہ کیا حکم ہے اے نبی دی غلام و نبی دی رحمت جوش ہے یہ فرمایا سل ما شیطا حدیث پاک سل مانگو جو کچھ مانگ دی آئے ہے آج وہ مائل بکرم ہے اے ربیہ جو کچھ مانگ دی مانگ سل ما شیطا نہیں یارو اے او آدھا راندے جے کوئی اختیار ہوئے سمجھ آئیے کہ نہیں اے نبی دے غلاموں ذرا غور کرے ربیہ نے منگے تھے کیا منگے الفاظ بولے تھے کیا بولے سنیا ماں حضرت ربیہ نے لکھے میرے پاک نبی دی رحمت جوش تھے حضرت ربیہ فرمائے نے میرے دل وچ ہمیشہ خدشہ ہوندا بڑی موج ہوندی ہے کہ ربیہ جڑے ویلے ہن نبی دا چہرہ لازا جو نہ دیکھو نا تڑپڑ پے ویندے تے جڑے ویلے جنت وچ ویسوں میرے نبی اعلی مقام تے حسین اسا پتہ کتھاں ہو سکی میں محبوب دا دیدار کرے تے جڑے ویلے نبی نے فرمایا نا سلما شیتا حضرت ربیہ نے لکھے ہوں رحمت جوش تے عرض کریں دن اسالو کا سمجھ آئیے اینیا کیا اسالو کاللہ اے ملا آکھنے لگے یار تم منگنی تے خراب کنے مانگ ولی کنے کیا مانگ دی نبی کنے کیا مانگ دی میں کہ کیوں نہ مانگا اے نبی دا غلام کھڑا دے پوچھو چاہتے آکے سالہ نائے سپاہ صحابہ میں کہ مٹی تیرے صحابہ دے تے اعتقاد نہ تیرے اعتقاد بھی ملدا تے نہ رکھوائی ودی سپاہ صحابہ بدبختہ صحابہ دے اعتقاد کو ترے کیا کھڑا دے اسالو کا اے محبوب میں ہون تیرے کول مانگدا یہ میرا صحیح تیرے کول مانگدا میرے نبی نے فرمایا مانگ ہن منگیس کیا منگیس اولاد نہیں منگی جائیداد نہیں منگی ای دنیا دی کوئی چیز نہیں منگی اے نبی دے غلام حضرت ربیہ بولیں مرافقتک فی الجنہ اے میرا محبوب اگر نیون تے بیٹھی رحمت جو چھے میں ایو کچھ منگدا فرمایا جی میں اج میں تیرے نال آئی میں جنت چ میں تیرے نال ہوا مرافقتک فی الجنہ جنت کے اندر میں تیرے نال ہوا میرے نبی نے فرمایا ربیہ ایتا ہو گیا اب غیرہ کچھ اور مانگ بس یہ مانگ دی کچھ بھائی مانگ عرض کریں یا رسول اللہ بس یہ شاہ مل گئی ہے سب کو زیادہ ہے معلوم ہویا ربی کائنات نے فرمایا محبوب تیرا شان ہو ہے جینکوں ڈیویں جتنی ڈیویں جو کچھ ڈیویں میں پوچھا کر سمجھ آئیے کہ نہیں اے حدیث جھٹلا نہیں سکتا بھائی حدیث میرے نبی بیٹھے نا تے آمن والا آگیا سونا میں روزہ تروڑا یا کفارہ میرے نبی نے تریہ گالی نسن المختصرہ کہ میں تے تریہ نہیں کر سکتا نہ میں 2 مہینے متواتر روزے رکھ سکتا نہ غلام آزاد کر سکتا نہ 60 مسکین کو کھانا کھوا سکتا ہن چاہیے تے میرے نبی فرما دے نا جو اللہ دا حکم میں تے سنا دے
میں تو یہ سنا وانا میرے اختیار تک کچھ نہیں بیٹھے ہو میرے اختیار کچھ نہیں اے نبی دی غلام ربی کائنات نے فرمایا محبوب تیرا شان ہے قرآن گواہی دینے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اے میرا محبوبہ کئی سائل کو جھڑکی نہ واپس نہ موڑی میں خالق ہاں ساری دنیا دا تو مالک ہیں ساری دنیا دا بیٹھے ہو شاعر نے کمال کر دیتی ہے میں خالق ہاں ساری دنیا دا تو مالک ہیں ساری دنیا دا کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ خزانے سارے تیرے نے قرآن دا مفہوم ہے سمجھ آئیے کہ نہیں اے میرے محبوب دا شان ہے محبوب نہ جھڑکی تو دیندہ بھی میں عطا کریں دا سا تو قانون بڑھیندہ بھی میں مہر لیں دا سا سمجھ آئیے کہ نہیں ٹوکری پینٹ دی چاہ کے جوان گئے بڑا مشہور واقعہ میں واقعہ نہیں سننا پیا ٹوکری چاہ کے جلے سر تے رکھیا کبھی چوہن جو آگئے میرے نبی نے ڈٹھے فرمایا نے کیڑی شہر ہوا ہے سونا میں اپنی وسطی جندر نگاہ بھمائیے جتنی میں مسکین ہاں اتنی کوئی مسکین کہہ رہی تو سادہ فرمایا مسکینیں جوان کی ونڈ دے کفارہ معاف ہے قیامت تک بیا کہیں واسطے نہیں میرے پاک نبی دی رحمت جو سے چاہیے فرمانے قیامت تک واقعی کہیں واسطے نہیں لیکن نبی دی دروازے تین خالی نہ ون ایک کھجور بھی چاون تو بھی کھا بچے کوئی کھوا فرمایا کفارہ معاف ہے میں کہ کسی رب نے پوچھے محبوب میرا قانون تھا وہ ہاتا ہے جا بنائے مولویہ میں کہ ضعیف حدیث سے لکھا اے میرے نبی دا شان ہے اے نبی دا فرمان ہے اللہ موتی و انما انا قاسم اگر کہ کوئی شک مولوی کو پائے وجہ نا بس آخری گل سنگیں اے نبی دا فرمان ہے آہن تے کو سناما قرآن ہے یہ کو ٹیلی کروال میرے نبی نے فرمایا اندی اتھوئے ملدی اتھوئے نیدہ اوہے ونیدہ مایا جیرا انسان گناہگار ہے بد کردار ہے میں توڑے کو پوچھتا ہوں کہ دا مجرم ہے اللہ دا مجرم ہے نا ان چاہیدہ ہے جیسا کوئی مجرم ہے ہوندے کول بنے اے نبی دے غلاموں قرآن سن ربی کائنات نے فرمایا بلو انہم اذ ظلموا انفسہم سمجھ آئیے کہ نہیں اے میرا محبوبہ جو شخص اپنے اتے ظلم کر کھڑے دفتر سیاہ کر کھڑے بدکاریاں کر کھڑے والخیال آگئے ربی کائنات نے فرمایا تو نے مجرم میں لائے جاؤ کا وہ تیرے کو لائے معلوم ہویا یارو بخشش جو ملتی ہے وہ بھی نیا والو جو کچھ منگنے ونج منگو اتھاؤں مل سے وے میں عطا کرے سا او دیندہ سی بخشش بھی منگنی وے ونجو نبی دے در کے محبوب نے کو آکھ دے جاؤ کا او تیرے کو لاوے تو سفارش کری تو مہر لاوی بخشل والا میں ہاں میں بخش دے اللہ تبارک و تعالی ای فقیر دی حاضری قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی اپنے میٹھے محبوب دی محبت تمام دے سینہ میں عطا فرمائے نبی دا شان سمجھن دی توفیق عطا فرمائے راضی تھی پہ ہو میں آیا تے چند احباب ضرور بیٹھا میں خلیل احمد ہوا کہ یار اگے نات خان میٹھا میٹھا ناتا سنا کے مجمع جمع کر دینے ہیں آج میرا دل آدھے میں وقت کی میں حضور دی تعریف سنا کے مجمع جمع کر دے ماں میرا عزیز میری سیر جو آئے مجمع پہلے لگا پیا اللہ تبارک و تعالی انہاں دی عمر دراز فرماوے بڑی سونیا ناتا پڑھ دیں اور بڑا الحمدللہ نیک آدمی ہیں حضور دا عاشق ہیں انشاءاللہ توڑے سینے ٹھرے سن میں تی میں چند کلمات ابتدائی توڑے سامنے پیش کیچن راضی تھی پہ ہو اللہ تبارک و تعالی تمام دے آمن کو باہن کو مردین یا بی بہن قبول فرمائیں اگر راضی تھی پہ ہو یار میری ہی ایک عادت ہے پتہ نہیں چنگی عادت ہے کہ جی میں ادھر اندر یار راضی بیٹھو نبی دے غلام ہی تے سونی محفل ہے ہی دے اندر وعدہ چا کروائے کریں دو کوئی وعدہ کریں دو ہاں ماشاءاللہ
اج وعدہ چا کرو ہاتھ کھڑا کر کے فقیر شاہ جمالیہ آئندہ واسطے نماز قضا نہ کرو سو دیکھ جنو کوئی بھی ساتھی بیٹھے کئی مکتب فکر والے دے بیٹھے کئی واسطے نماز نہیں چک سکتی نہیں رہ سکتی نماز قضا ہر واسطے فرض ہے سمجھ آئیے کہ نہیں ہاتھ کھڑا کر کے آکو انشاءاللہ نماز 5 وقت سے ادا کرے سو اور دوسرا وعدہ ایک بیاہ بھی کرو جا رب دا قرآن کہ صبح صبح اٹھی کے رب دے قرآن دی زیارت کرے سو ہمیں رکوع تھی سکے مر جنیاں بی بیان میرا گالی جب تک میری آواز میں نہیں پئیے اج وعدہ کرو تہ دل نال وعدہ کرو بھئی یارو اپنا فائدہ ہی وے میں کو تے ثواب مل وے سی نا فائدہ تو اللہ اپنا ہے دیکھو نا دنیا کے اندر سبت یہاں سب کو کوئی سنگت کی ضرورت ہے دوستی کی ضرورت ہے بھی کوئی دوست ہوئے وہاں میری ہوئے یہ ہے یا کہنا قبر اچ کہیں ہونے بولو تو صحیح نا کہیں ہونے والد پتر دوست کہیں قبر اچ بنجنے نا نہیں بنجنا مگر ساتھی ہیں اگر ساتھی ہی دنیا دے اندر محبت چا کرے سے جتنی محبت دنیا نال کرنا دنیا چھوڑ ویسی مگر وہ ساتھی کیا نہ چھوڑے سی میرے نبی دا فرمان ہے تیرے میرے سچے نبی نے فرمائے مرد یا عورت فرمایا اے نماز اور اے قرآن تیرے قبر دے ساتھی ہے جب اندھیری قبر دے وچ ویسے نا ایک طرف اڑے سے سونے چہرے والا ایک جوان نظر ہے خوبصورت چہرہ ہے چمکتا چہرہ ہے بی پاسو دیکھ سے بیا جوان نظر ہے قبر روشن تھی گئی ہے قبر وسیع تھی گئی ہے انہیں دیکھ کے پوچھنا کرے سے یار تو ساون والے کون نہیں بھی اج سارے چھوڑ گئے منا مٹی دے پا کے میں کوئی تھل پورچے چلے گئے انہیں دیکھ سے ناکسن یار مجھا نہ تھی ایک کاکسی میں تیری اون دنیا والے قرآن ہاں تیری منزل ہاں جے کو چاچا چمدہ ہمیں پڑھتا ہمیں محبت کریں دا ہمیں بیاکشی میں تیری نماز ہاں سردی ہاں گرمیاں ٹھٹے پانیاں جو کچھ ہاں وضو کر کے میں کو ادا کریں دا ہمیں جبین جھکیں دا ہمیں میں اون دنیا والی تیری نماز ہاں تے اتھا محبت کی تیئے دنیا دے اندر غور کرے تے اتھا محبت کی تیئے آج قبر دے اندر ہون اساں تیرے نال محبت کرے سے تیری محبت اٹھائی ہیں اساری محبت اے ہے کہ جب تک تے کوئی جنت چ داخل نہ کرے سو اسا نہ ہوئے سو سمجھ آئیے کہ نہیں ہون اگر چاہے تے جا ساتھی بڑا چاہ تے نہ دل آکے تے پیچھے قبر ہوا اپنی اندھیری علی ہے پیڈو غزالی اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرماویں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب دی محبت عطا فرماویں 5 وقت نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ اور قرآن پاک صبح صبح پڑھنے میں ایک بھی گال بھی ادھر آندھا میں ہاتھ نہیں کھڑا کر ویندہ وعدہ نہیں کر ویندہ اور میں کو ویسے ایسے نعت خان پیارے لگ دیں ٹھیک ہے نا جنہیں حضور دی سنت والے سمجھ جائیے کہ نہیں میں کہیں کہیں داڑھی زور دی مخالفتی کر ویندہ اگر کوئی نعت خان ایسا بیٹھا میں ناراض نہ تھی وے جن چہرے تے سنت رسول نہیں جن چہرے تے سنت رسول ہے میں کو بڑے پیارے لگے بھئی یار حضور دا ثنا خان ہوئے ہے چہرے تے سنت نہ ہوئے تاکہ میں نبی دا عاشقہ کہنا میں نہیں منے گا ہوئے پیر تے کلین شیب ہوئے کہ میں نبی دا عاشقہ میں نہیں منے گا سمجھ آئیے کہ نہیں بھئی یارو بھاویں علم ہے نہیں یاد رکھے میں پہلے دسے علم نہ نہیں ہوں دینا دی اگر محبت حضور دی آ گئی ہے نا غازی علم الدین شہید کوئی عالم نہ ممتاز قادری کوئی عالم نہ حضور دی محبت سینے میں چاہیے ناموس رسالت دی غیرت سینے میں چاہیے رب نے فرمایا تے میرے یار دی عزت دے پہرے داری کی دیئے اے ممتاز قادری اے غازی علم الدین شہید قیامت تک تیرا نا زندہ رکھ سکتا قبرہ چمیدہ پہن قرآن پڑھیندے پہن سمجھ آئیے کہ نہیں حضور دی محبت سینے میں رکھو ناموس رسالت دی غیرت سینے میں رکھو جندہ دل چاہے ہاتھ کھڑا کر کے آکو کیسا کہ داڑھی کٹوے دے ہاں سے شاہ جمالیہ اج کے بعد داڑھی پوری آوانے سوئی کہرا نبی دا غلام ہے ماشاءاللہ میرے مریدی وعدہ کسی بیٹھن باقی ہاتھ کو 3 بندے کھڑے کتن لیکن مڈلے نہیں کیا پتہ نہیں نوجی شادی کرنی ہے کیا مسئلہ ہے ہاں جنہیں بڑھلے بیٹھے انہیں کھڑی ہاتھ کھڑا نہیں کیتا یہ چاپی داڑھی رکھن دا کوئی فائدہ نہیں وعدہ کتی بیٹھن ماشاءاللہ محمد عزیر ماشاءاللہ انشاءاللہ دیکھو جی میرے نال کیا اللہ رسول نال وعدہ جائے کہ اور انشاءاللہ اندہ شان لکھا ہے جب مرنا تے ہے نا صحیح تے جب قبر جوے سنت منکر نکیری میں کفن اٹھے سن اور دیکھ سن واسے نبی دا غلام آ گئے تے جب قیامت نہیں میں سنا آئے ہے جی میں شہر نے آکے مزہ تب ہے کہ محشر میں سرکار کہہ دے
وہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے، او زندگی گزار، او چہرہ بڑا، داڑیاں کٹواونیاں انگریز دی عادت ہے، داڑیاں رکھاونا نبی دی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرماویں۔ پاک کردار دا صدقہ، آل اطہار دا صدقہ تمام دی حاضری قبول فرما، مرد ہیں یا بی بی ہیں تمام دے دل دیا نیک مرادہ پوریاں فرما۔ یا اللہ ای فقیر دے سناون کو ان دے سنن کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، اسا تمام کو ایدو تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو ثنا خان مصطفیٰ سٹیج تے تشریف فرما ہیں، یا الہ العالمین انہ دے علم وچ ذوق وچ مزید برکتہ عطا فرما، تمام دے دلان دے اندر حضور دی محبت عطا فرما، ناموس رسالت دی غیرت عطا فرما۔ یا اللہ سکو نماز پڑھن قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین بالخصوص صاحب دعوت میرے عزیز محمد خلیل اور انہ دے نال جڑے جڑے انہ دے بھائی یا بچے جو بھی ہیں، میں ایک دے نانی گن سکتا۔ یا اللہ تمام دے اس اہتمام انتظام کو قبول تا فرما۔ یا الہ العالمین انہ دے رزق مال اولاد ایمان صحت عمر چ برکتہ عطا فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، قرض دار ہیں قرضت و نجات عطا فرما، بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جنہیں کو بیٹیاں عطا فرمائنی انہاں واسطے عمر دراز بیٹے عطا فرما، نبی دے غلام عطا فرما۔ یا اللہ پنجتن پاک اہل بیت دے غلام عطا فرما۔ یا اللہ سکو دین کو سمجھن دی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا